الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیں. اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان رب قدیر عز و جل لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ کے 18 حروف کی نسبت سے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان سننے کرنے کی 18 نیتیں، یعنی بعض اس میں کرنے والے کے لیے بھی ہیں اور باقی سننے والوں کے لیے. نمبر 1، حصول رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا. 2، مسلمان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قریب قریب آ کر سنوں گا. 3، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو 2 زانوں بیٹھ کر سنوں گا. 4، آداب علم دین اور نظروں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا. مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے باوضو پردے میں پردہ کیے اور ممکن ہوا تو قبلہ رخ بیان سنوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تو اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا. جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. ان کے جو واقعات بیان ہوں گے انہیں اس روایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے کے مطابق امید رحمت کرتے ہوئے دوسروں کو سنا کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع الی اللہ کی نیت سے
استغفر اللہ کہوں گا. جو بیان کیا جائے اس میں سے مختلف مدنی پھول تحریر بھی کروں گا. ان مدنی پھولوں کو تحریر کر کر دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. بالخصوص گھر میں بیان کروں گا اور گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا. جو بیان کیا جائے اس پر عمل کروں گا. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پارہ 14 سورۃ النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت 43. پارہ نمبر 14 سورۃ النحل جو سیکوینس کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیت نمبر 16 سورہ 16 ہے اور آیت نمبر 43. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس آیت رب الرحمن کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اجتماع کے اختتام پر راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنوں گا. الی غیر ذالک من نیات کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے انشاء اللہ عز و جل اسی قدر ثواب کے حقدار ہوں گے. اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 البم نمبر 5 پیج نمبر 673 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل یعنی اپنے ایک کام میں کئی نیتیں کر سکتا ہے. کام ایک ہوگا ثواب سینکڑوں کاموں کا ہوگا جبکہ نیتیں سینکڑوں کر لی جائیں. مزید فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 98 میں ارشاد فرماتے ہیں البم نمبر 8 پیج نمبر 98 علم نیت ایک عظیم واسع علم ہے جسے علماء ماہرین ہی جانتے ہیں. یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادوں کو کہتے ہیں. عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سنانا نیت نہیں. بہرحال آپ اس صورت میں ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں 4 مدنی پھول ایسے کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو ان کا عمل بنانے کی کوشش کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ عز و جل کا ارشاد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. ترجمہ کنز الایمان، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. حضرت سید الافاضل سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت رب رحمان کی تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں بیان: جوئے میں کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا اور گناہوں اور مفسدوں یعنی خرابیوں کا کیا شمار، عقل کا زوال، غیرت و حمیت کا زوال، عبادت سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں، سب کی نظر میں خار، اور دولت و مال کی اضاعت یعنی اس کا ضائع ہونا. یعنی ایک طرف جوئے اور شراب کے فوائد اور ایک طرف اس کے نقصان، اور ان کا بیان اس آیت میں ایک ساتھ یکجا کیا گیا. ایک شخص جوا کھیلنے والا جوا جیت جاتا ہے، شراب بیچنے والا نفع کما لیتا ہے، نفع کماتا ہے. جوا کھیلنے والے نے جوا جیت لیا، جیتنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مال حاصل ہوا. ایک طرف مال حاصل ہو رہا ہے اور وہ بھی کبھی حاصل ہو رہا ہے کبھی ضائع ہو رہا ہے. دوسری طرف کیا نقصان ہو رہا ہے؟ گناہ بڑھ کر ہے، آخرت تباہ ہو رہی ہے. دنیاوی طور پر کیا اور نقصان ہوا؟ عقل کا زوال ہوا، غیرت جاتی رہی، رفاقت جاتی رہی، دوستانہ رویہ جاتا رہا، عبادت سے محروم ہو گیا اور لوگوں کی دشمنیاں گلے میں ڈال لی، سب کی نظر میں ذلیل ہو گیا. پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 تا 91 میں اللہ الرحمن عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حضرت سید الافاضل سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت رب الرحمن کی تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں بیان: اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان کیے گئے. شراب خوری اور جوا بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی، اور جو ان بدیوں یعنی برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر اللہ عز و جل اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں 10 وجوہات سے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان کیا گیا. 10 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے شراب اور جوا حرام ہے. ایک یہ کہ شراب کو اور جوئے کو جھوٹے معبود اور فال کے تیروں کے ساتھ ذکر کیا گیا، یہ حرام. معلوم ہوا شراب اور جوا حرام. شراب اور جوئے کو ناپاک رجس کہا گیا، ناپاک چیز حرام، اس لیے یہ بھی حرام. انہیں شیطانی عمل کہا گیا لہذا حرام. ان سے اجتناب کا حکم دیا گیا، اس کو کرنا اس لیے حرام.
جس چیز سے روکا جائے اور اس کے روکنے پر اخروی فوائد بیان کیے گئے، تو جو چیز کرنے سے آخرت کے فائدے کم ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وہ چیز حرام ہوا کرتی ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں حرام. ان کے ذریعے شیطان ہمارے درمیان بغض پیدا کرتا ہے اور بغض حرام ہے. ان کے ذریعے شیطان ہمارے درمیان عداوت، دشمنی پیدا کرتا ہے اور عداوت حرام ہے. ان کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے اور جو چیز اللہ کی یاد سے روکے اس کو کرنا حرام ہے. ان کے ذریعے شیطان ہمیں نماز سے روکتا ہے اور جو چیز نماز کے لیے رکاوٹ بنے وہ چیز اختیار کرنا حرام ہے. بے قدیر نے ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے؟ تو کیا تم باز آئے؟ اس میں ایسی 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 خرابیاں ہیں. ان خرابیوں کے بیان کے بعد رب قدیر عز و جل کا فرمان ان بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے؟ تو جس چیز سے باز کرنے کا حکم دیا جائے اس سے باز آنا فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور اس میں مشغول رہنا حرام. لہذا جوا اور شراب بھی حرام. پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد رب العباد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ترجمہ کنز ایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. تفسیر خزائن العرفان. اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر، خواہ چھین کر، خواہ چوری سے، خواہ جوئے سے، یا حرام تماشوں، حرام کاموں، حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے نرد شیر جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلے تو اس کہنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس شخص نے گناہ کی دعوت دی. یہ بھی یاد رہے ایک چیز ہوتی ہے گناہ کرنا، دوسری چیز ہوتی ہے گناہ کے اسباب مہیا کرنا. گناہ کے لیے تعاون کرنا، مدد کرنا، گناہ کے لیے کوششیں کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو گناہ کے لیے تقویت، گناہ کے لیے مدد کا سبب بنتی ہیں، سب ناجائز و گناہ ہیں. بلکہ روایتوں میں ایسے مضامین ملتے ہیں کہ جو ان گناہوں کے لیے معاون ہو گویا وہ اس کی مثل ہے جیسا کہ گناہ کرنے والا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ نمبر 646 پر فرماتے ہیں، البم نمبر 19 پیج نمبر 646، سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ حرام ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لا يدخل الجنة آخ ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ماں باپ کا نافرمان، جوا ای ذو قمار والمعنی من یقامر. مرکات نے کہا یہاں جوئے سے مراد جوا کھیلنے والا ہے، وہ جو جوا کھیلے.
تو ماں باپ کا نافرمان جواری اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری اسٹائل میں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جوئے کے مذمت پر سنی، احادیث جوئے کی مذمت پر سنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں تو کسی کلب میں نہیں جاتا، میں کارڈ تو کھیلتا نہیں، میں کہیں جا کر کسی مجلس کے اندر اس انداز سے بیٹھتا تو ہوں نہیں کہ جسے جوا کھیلا جائے، جسے جوا کھیلنا کہا جائے۔ میں تو جوؤں سے بالکل محفوظ ہوں، اور مجھے اس جوئے کے ہونے والے بیان سے جو مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں اچھی بات ہے، قرآن کی بات بیان کی جا رہی ہے، حدیث کی بات بیان کی جا رہی ہے، مگر الحمدللہ میں جوئے سے محفوظ ہوں۔ واقعی ہر مسلمان کو جوئے سے محفوظ ہونا چاہیے، مگر اب میں چند صورتیں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں جسے جوا کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے، کہیں ہوٹل کے اندر، کلب کے اندر جا کر بڑے مہذب انداز کے ساتھ بہت زیادہ ویل مینر پرسنالٹی بن کر کسی کلب کو جوائن کرنے کے بعد کسی سامنے والی پارٹی، سامنے والی ٹیم کے ساتھ اس جوئے میں پارٹیسپیشن کے وقت آپ اس چیز سے اگر بچ چکے تو اس چیز کے علاوہ کسی اور جوئے کی صورت میں تو مبتلا نہیں۔ وہ شخص جو بڑے سوٹڈ انداز سے جا رہا ہے، یا وہ شخص جو گڑی پر، چوپال پر چادر بچھا کر پتے کھیل رہا ہے اور نوٹوں کے ساتھ جوا کھیل رہا ہے، آپ اس صورت میں نہیں آ رہے اور آپ اپنے آپ کو جوئے سے محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور جوئے کی صورت میں تو مبتلا نہیں، اور اس سے مال حاصل ہونے والا وہ وبال جو حاصل ہو جائے وہ حرام قطعی ہے، لوٹانا ہی لوٹانا ہے، جس پر آپ مالک بنے ہی نہیں ہیں۔ ایسے مال کو آپ نے اختیار کیا، استعمال کیا، اور وہ لقمہ حرام آپ کے خدا نہ خواستہ پیٹ میں تو نہیں۔ جوئے کی تعریف عرض کرتا ہوں، اس کی تعریف معلوم ہو، تعریف مینس ڈیفینیشن۔ اس کی تعریف بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچئے، کوئی بایو کا اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی کیمسٹری پڑھتا ہوگا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کتنی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں؟ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر جب کسی بھی مضمون کا مطالعہ کیا ہے، جب آپ اسٹڈی پر آتے ہیں، خواہ آپ سیلف اسٹڈی پر آئیں، خواہ آپ کمبائن اسٹڈی کے ساتھ اپنا دیا وہ ہوم ورک پڑھتے ہو، آپ اپنے اس سلیبس کو پڑھ رہے ہیں جو آپ کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں دیا گیا ہے، سب سے پہلے جس مضمون کو پڑھا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ دین کو سیکھنے کے لیے ہم نے کتنی ڈیفینیشن سیکھی؟ کیا ہمیں جوئے کی ڈیفینیشن پتا ہے؟ غیبت کی ڈیفینیشن پتا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن پتا ہے؟ کیا ہمیں روزے کی ڈیفینیشن پتا ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ اٹھے، رمضان مبارک کے اندر سارے لوگ جمع ہیں، سحری ہو رہی ہے، سحری کھا رہے ہیں، اور آپ خاموش ہیں، اس پورے دن کے اندر اب آپ نے کھانا نہیں ہے، آپ نے اس پورے دن کے اندر پینا نہیں ہے، مگر روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ چلے آپ کو یہ پتا نہیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس پر آپ پر کوئی ایسا جرم عائد نہیں ہوگا کہ جس سے آپ گناہگار ہوں، مگر وہ فرض علوم، وہ تعریفات، وہ چیزیں جن کا جاننا بالکل یقینی طور پر فرض ہو، اگر اس کی تعریف معلوم نہ ہو تو کس قدر عجیب سی بات ہے۔ آج دنیا جہان کی تعریفات معلوم ہے، دنیا جہان میں پڑھائے جانے والے مضامین کے حوالے سے ہمیں علم ہے، مگر جس دین کو سیکھنا ضروری ہے، جس دین کو سمجھنا ضروری ہے، جس دین پر عمل ضروری ہے، جس دین سے ہماری بقا ہے، اس دین کی ضروری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر تعریفات سیکھ رہے ہیں۔ انہی میں ایک چیز جوا بھی ہے۔ یاد رکھیے، جوئے سے بچنا فرض اور اس کی ضروری معلومات کا ہونا بھی فرض ہے۔ جوئے کو عربی میں قمار کہتے ہیں، اس کی تعریف ملاحظہ ہو، حضرت میر سید شریف جرجانی قدس سرہ الربانی لکھتے ہیں، ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والا اپنی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دے گا، یہ قمار یعنی جوا ہے۔ ہارنے والے نے دینا ہے،
جیتنے والے کو ملنا ہے یا جیتنے والے کے حق میں ملنا ہے، یہ ساری چیز جوئے میں داخل ہے۔ اب آپ کے سامنے چند صورتیں عرض کرتا ہوں، غور کیجئے، کہیں میں خدا نہ خواستہ جوئے کی اس صورت میں مبتلا تو نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر لاٹھی کھیلی جاتی ہے، لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کر دیے جاتے ہیں، پھر قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ماں باپ کا نافرمان، جواری اور شراب کا عادی داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح پرائز بانڈ کی پرچیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ ایک تو پرائز بانڈ کا انعام جس میں آپ کی رقم محفوظ رہتی ہے، پرائز بانڈ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ علماء اہل سنت اس کے جواز کو حکم دیتے ہیں، نہ اس میں رقم ضائع ہوتی ہے، نہ اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اضافی طور پر دیا جائے گا۔ ایک صورت اس میں یہ بھی ہے کہ پرائز بانڈ بیچنے والے حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈ اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان کے پاس پرائز بانڈ بھی نہیں ہوتے، اور خریدار کو قلیل رقم میں ایک پرچی لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اب وہ خریدار وہ نمبر محفوظ رکھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ آیا اس پر انعام نکلا یا نہیں نکلا۔ انعام نکلا تو انعام کا حقدار بنتا ہے، نہیں نکلتا تو وہ پرچی کی رقم ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ بھی جوا ہے۔ اسی طرح یہ وہ صورتیں جو شاید ہمارے معاشرے میں کم پائی جاتی ہیں۔ اب میں جو صورتیں عرض کرتا ہوں یہ بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ فرینڈ سرکل ہے، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ دوست افراد کیا کریں گے کہ کچھ پیسے جمع کریں گے، پیسے جمع کرنے کے بعد کوئی کتاب خریدیں گے، اور کسی کھیل کو کھیل کر وہ کتاب تحفے میں دے دی جائے گی۔ اور دوسری صورت کیا ہوگی، کسی کلب کے اندر، بلکہ کیرم کے یوں سمجھے پھاٹک ٹائپ یہ جو کلب بنائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کیرم کھیلنے کے مقام پر یہ کھیلیں گے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ جو شخص ہارے گا وہ کیرم کے مالک کو یہاں کی فیس پے کرے گا۔ جی ہاں، یہ بھی جوا ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر، یعنی ہماری سوچ بالکل عجیب و غریب اور بالکل تبدیل ہو چکی۔ ایک شخص گلی کے کونے پر بیٹھا ہے، چادر بچھائی ہوئی ہے، تاش کے پتے نکال رہا ہے، اور وہ نوٹوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ہمیں برا لگتا ہے، برا لگنا بھی چاہیے، کام ہی برا کر رہا ہے، مگر کیا عجیب سی بات ہوتی ہے، گھر میں شادی کا موقع ہوتا ہے، برادری کے دوست جمع ہیں، برادری کے افراد جمع ہیں، کچھ خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف میوزک لگا ہوا ہے، دوسری طرف یہ جمع ہوئے ہیں، کچھ کارڈ کھیل رہے ہیں، کچھ زیادہ رقم کے ساتھ نہیں، کوئی 10-20 روپے کی رقم کے ساتھ آپس میں عرصے کے بعد ملنے والے یہ رشتہ دار جمع ہوئے ہیں، وہ یہ حرام قطعی کام کیا کرتے ہیں کہ وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی بہت زیادہ عام صورت وہ یہ کہ موبائل پر مختلف سوالات کے میسیجز کیے جاتے ہیں، اور یہ سوال ہوتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی آپ بتائیے اور قرعہ اندازی میں داخل کیجئے، اور اس کے عوض بیلنس میں سے کچھ رقم کاٹ لی جاتی ہے۔ ہمارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ 10-20 روپے گئے، ہو سکتا ہے لاکھوں آ جائیں گے۔ ارے وہ نادان، 10-20 روپے گئے ہی نہیں، ایک حرام قطعی کام ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کا ایسا کام ہو گیا جو عداوت پیدا کرنے والا ہے، جو بغض پیدا کرنے والا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہے،
جو نماز سے دور کرنے والا ہے، وہ کام ہو گیا جس کی نحوست سے اللہ کے ذکر کی لذت چلی جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں لذت نہیں آتی، کہیں یہی میسج کا رپلائی تو نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے رب قدیر عز و جل کے ذکر کی لذت کی نعمت چھین لی گئی؟ کہیں اس میسج کے رپلائی دینے کی نحوست کی وجہ سے آج آپ کی فجر کی نماز تو قضا نہیں ہو گئی؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہیں، بغض کی وہ فضا پیدا ہوتی ہے۔ جواری کیسا شخص ہے؟ جواری جو مال دے رہا ہے، وہ گویا جو مال پھینک رہا ہے وہ آپ کے مال ضائع ہونے کی امید رکھتا ہے۔ کیسے احترام مسلم کی دھجیاں اکھڑ چکی؟ وہ دین کے جس نے درس دیا تھا دوسرے مسلمان کی رفاقت کرو، وہ دین جس نے ایک یونیورسل نظام دیا، دین کے نظام کو دیکھیے کتنا اعلیٰ نظام ہے۔ اس دین نے نماز کو فرض کیا، جماعت کو واجب کیا، جس پر جماعت واجب ہے وہ ایک مرکز میں جمع ہو رہا ہے۔ اس مرکز میں جمع ہونے کے بعد یہ شخص جب نمازیں پڑھتا ہے، نمازیوں سے ملتا ہے، کسی کی خیر خیریت معلوم کرتا ہے، کوئی نمازی نہیں آتا تو اسے پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہے، وہ قرض دار ہے، وہ عیالدار ہونے کے باوجود بے روزگار ہے۔ اب اس شخص کے لیے وہ شخص جو اس کا رفیق بن چکا، جو اس کا دوست بن چکا، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ شخص اس کی امداد کا ذہن بناتا، اس کی غمخاری کی سوچ بناتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جو اسلام کے اس پرنسپلز کو، ان اصول کو سمجھتا ہے اور اس کی برکت یہ پاتا ہے کہ ایک محلہ منظم ہو گیا۔ دین نے ایسے محلے کو منظم کیا، شہر کو منظم کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کو منظم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ شخص عجب کا ہے، یہ شخص عرب کا ہے، یہ لندن کا ہے، یہ پیرس کا ہے، یہ شخص چین کا ہے، اور ایک وقت سال میں ایک موقع ایسا ہوتا ہے چین سے آنے والا، انڈونیشیا سے آنے والا، جاپان سے آنے والا، ہانگ کانگ سے آنے والا، لندن سے آنے والا، فرانس سے آنے والا، بلکہ مکے کا رہنے والا اس کورے لٹے کے کفن کے نما لباس پہن کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہے، عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے، اور عربوں کی اس پوری انسانیت کو درس دیا جاتا ہے کہ دین ایسا احترام مسلم والا ہے، دین نے ایسی مساوات کا درس دیا، ایسی برابری کا درس دیا کہ سارے ممالک کو ایک رنگ میں رنگ کر ایک میدان میں لا کر اخوت و مساوات و برابری کا درس عملی طور پر دے دیا۔ اس کی مثال کسی دین میں نہیں ملے گی، کسی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنا پیارا دین ایسا پیارا درس دے رہا ہے، وہ جواری کیسا ہے؟ ساتھنے والے اس مسلمان کا مال ضائع کرنا اس کی فلاح ہے، اس کی کامیابی ہے۔ کیسی عجیب سی سوچ ہو گئی۔ اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں کس طرف راغب ہوا اور کتنی بری چیز میں نے اپنے گلے ڈالی۔ دین سے دور ہوتے ہوتے دوسروں کے حوالے سے، دوسروں کی نعمتیں چھیننے کے حوالے سے کیسا برا ذہن بن گیا اس کا۔ اب اس جوئے کی شکلوں کو ہم نے جانا، اس کی ہلاکت خیزیوں کو سمجھا۔ اب اگر ذہن بنتا ہے کہ اس جوئے کی نحوست سے بچا جائے تو اس سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے یہاں توبہ کا طریقہ یہ رائج ہے، یہاں سے کان کھینچا، یہاں سے کان کھینچا، پھر دوسرے دو ہاتھ سے کان کھینچ لیا، دو تھپڑ گال پر رکھ لیے، اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی۔ یاد رکھیے کہ جوا کھیلا اللہ کی نافرمانی کی، رب العالمین عز و جل سے معافی تو مانگنی پڑے گی، ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ جو مال جیتا ہے وہ بدستور حرام ہی ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے، اور اس سے براءت یعنی نجات کی یہی صورت ہے کہ جس سے جتنا مال جیتا اسے واپس دے، یا جسے بنے اس سے راضی کر معاف کروائے، وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس دے۔
یا ان میں جو عاقل بالغ ہو ان کا حصہ ان کی رضامندی سے معاف کرائے، باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دینا ہوگا۔ اور جن لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، نہ ان کا نہ ان کے ورثاء کا، ان سے جس قدر جیتا تھا ان کی نیت سے خیرات کر دے، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، اربوں ہو، خیرات کرنے ہی پڑیں گے۔ مزید فرماتے ہیں غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے کہ اتنا مال فلاں سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا، اتنا تو انہیں یا ان کے ورثاء کو دے دے، یہ نہ ہو تو ان کی نیت سے تصدق کرے۔ اور زیادہ پڑا کے معنی یہ ہے جس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ دو افراد میں آپس میں جوا کھیلا، یہ ایک فرد ہے، یہ ایک فرد ہے۔ اب ان دونوں نے 11 مرتبہ آپس میں جوا کھیلا ہے، جوا ہوا 10 روپے کا۔ اب یہ شخص 5 مرتبہ جوا جیتا، اس سے 50 روپے جیتے۔ یہ شخص 6 مرتبہ جوا جیتا، اس نے 60 روپے جیتے۔ اس کے 50 اس کی طرف گئے، اس کے 60 اس کی طرف گئے، اور اس کے 50 اس کی طرف گئے۔ یہ شخص، اس شخص کے پاس 10 روپے زائد آئے، ایکسٹرا آئے۔ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ اب یہ شخص 10 روپے اس شخص کو واپس کرے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ جوا کھیلنے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی کو لازم پکڑ لیجئے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر کیجئے۔ کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کیجئے، اور ہر مدنی ماہ کے 10 تاریخ کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ سوئی ڈویژن ڈیڑا بگٹی بلوچستان کے ایک اسکول ٹیچر نے کچھ اس طرح حلفیہ تحریر دی کہ میں تمبولا، ایک قسم کا کھیل جس میں پیسوں کا جوا ہوتا ہے، کی دکان چلاتا تھا۔ 2004 عیسوی میں پاکستان کے صوبہ باب المدینہ سندھ سطح پر صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں خوش قسمتی سے شرکت کی سعادت مل گئی۔ آخر میں جب دعا ہوئی تو مجھ پر دقت طاری ہو گئی۔ میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت پابندی سے ادا کرنے کی نیت کر لی۔ الحمدللہ عز و جل اجتماع سے واپس آتے ہی تمبولا کا کام یکسر ختم کر دیا، داڑھی شریف رکھ لی اور اسکول میں درس بھی جاری کر دیا، اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ سیکھ لے سنت قافلے میں چلو، لوٹ لے رحمت قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ کون کون سفر کرے گا؟ 12 ماہ کے لیے کون سفر کرے گا؟ اگر کھڑے ہو کر اپنی زیارت کروا دیں، سبحان اللہ۔ 12 ماہ والے سبحان اللہ، 1 2 3 سبحان اللہ، 12 ماہ کے لیے تربیت کا قبول فرمایا آپ کو تو۔ اور 12 ماہ کہتے کس کو ہے؟ 12 ماہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سبحان اللہ، 12 ماہ۔ یہ ہاتھ بھی کھڑا کرے جو 12 ماہ کی نیت کرے نا، پتہ نہیں چل رہا۔ 92 دن والے کھڑے ہو کر اگر آپ زیارت کرا دیں، سبحان اللہ۔ اور
ہاتھوں ہاتھ کل 3 دن والے، یہ ہاتھوں ہاتھ والے ہوں، سبحان اللہ، تو کھڑے ہو جائیں آپ کی زیارتیں کرتے رہے. اور جو ہاتھوں ہاتھ کل، یہ تو میرا خیال تربیت گاہ میں جا کے نام ہی لکھوا دے بھائی، یہ 3 دن والے ہاتھوں ہاتھ والے ہاتھوں ہاتھ قافلہ مکتب کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.